محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں غیر مسلموں کو سلام کرنے سے اور ان کے سلام کا جواب دینے سے متعلق چند بنیادی باتیں اور اہم مسائل بیان کریں گے۔ سلام اسلام کا ایک اہم شعار ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرتا ہے تو آپس میں سلام کے ذریعے ابتدا کرتا ہے۔ چونکہ سلام ایک اسلامی شعار ہے اور اس کے ذریعے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دی جاتی ہے، اس کا آپس میں رواج ہونا بہت ضروری ہے، بشرطے کہ جب ملاقات کریں تو دونوں بھی مسلمان۔ اگر ایک شخص مسلمان ہے اور دوسرا مسلمان نہیں تو ایسی صورت میں کیا مسائل ہوں گے؟ بنیادی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سلام صرف اور صرف مسلمانوں کو کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جب تمہاری ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جو اسلام کا ماننے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ سلام یہ مسلمانوں کی تہذیب کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اس لیے اس تہذیب کو خالصتاً مسلمانوں کے درمیان رکھنا چاہیے، غیروں کے اندر اس تہذیب کو جاری کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور سلام جس شخص کو کیا جاتا ہے وہ خدا کا ماننے والا ہوتا ہے، اور چونکہ کافر یہ خدا کا باغی ہے، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و شریعت سے اسے کوئی سروکار نہیں، اس لیے ایسے شخص کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو سلام کرنے کے اندر پہل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہو اور وہاں پر اسلامی تعلیمات کا رواج ہو، یعنی جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہو یا جو بھی امر نافذ کیا جاتا ہو وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہو، تو ایسی جگہ پر غیر مسلموں کو بھی سلام کرنے کے سلسلے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ایک ملا جلا ماحول ہے، وہاں پر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے یہاں پر رہنے والوں کے سلسلے میں
جو دیگر برادران وطن ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کے دو قسم کے تعلقات، ایک تعلق تو مذہبی اور اعتقادی اعتبار سے ہے، دوسرا سماجی اور اقتصادی اعتبار سے۔ یہ دو نوعیتیں ہیں یہاں پر ہندوستان میں رہنے والوں کی۔ اگر مذہبی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایسی صورت میں کسی غیر مسلم کو سلام کرنے کے سلسلے میں پہل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسی صورت میں کوئی ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جائیں جو ان کے نزدیک بھی وہ الفاظ قابل احترام ہوں، جیسے آداب عرض ہے یا آداب سلام وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں۔ اب چونکہ غیر مسلم اگر مسلمان سے ملتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کبھی ان کو پہل کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی گاؤں میں کسی شہر میں کوئی غیر مسلم علاقے کا بڑا آدمی ہے، ذمہ دار ہے، تو ایسی صورت میں بعض دفعہ اس کو جب ملاقات کریں تو اپنی جانب سے پہل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا اگر سامنے والا غیر مسلم ہے تو اس کو نمسکار یا پرنام بولنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نمسکار اور پرنام یہ مشرکانہ عقیدے پر مبنی بات ہے، اور یہ لوگوں کے مذہب کے درمیان رائج بات ہے۔ جب ایک غیر مسلم دوسرے غیر مسلم سے ملاقات کرتا ہے تو ایسی صورت میں انہی الفاظ کے ذریعے وہ اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہے، چونکہ یہ ان کے مذہب کا ایک شعار ہے، اس لیے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور کفر یہ دونوں کی الگ الگ حدیں ہیں۔ اسلام کے ماننے والے وہ خدا کے فرما بردار بندے ہیں، اور جو اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ خدا کے باغی ہیں۔ لہذا جو باغیوں کی مذہبی چیزیں ہیں ان کا استعمال مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر غیر مسلم سامنے آ جائے اور وہ بڑا ہے تو کیا اس کو ہاتھ جوڑ کر کلام کی ابتدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہاتھ جوڑ کر سامنے جھکنا یہ بھی ان کے مذہب کا شعار ہے، اس لیے اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسکول اور کالج میں اکثر بچے پڑھتے ہیں۔ اب اسکولوں کی بھی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت تو یہ ہے کہ اسکول بھی مسلمانوں کا ہے، پورا انتظامیہ مسلمانوں کا ہے اور پڑھنے والے بھی بچے مسلمان ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں پر پورے مسلمان ہیں تو لہٰذا آپس میں وہ ایک دوسرے کو سلام کر لیں۔ لیکن ایک دوسری نوعیت یہ بھی ہے کہ بعض اسکول کا انتظامیہ غیر مسلم ہوتا ہے اور وہاں کے ٹیچرز وغیرہ بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، یا کوئی بچہ کسی کے پاس ٹیوشن لینے جاتا ہے تو وہ اس کا سر بھی غیر مسلم ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کو السلام علیکم کے الفاظ نہ کہے جائیں، بلکہ ان کے لیے کہا جائے السلام علی من اتبع الہدی، یا پھر آداب وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال کر لیے جا سکتے ہیں، لیکن السلام علیکم کافروں کے لیے یا مشرکوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جب
معاشرے کے اندر مسلمان اور غیر مسلم مل جل کر رہتے ہیں تو آپس میں ان دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ چونکہ کسی نہ کسی ایک کو سلام میں یا کسی نہ کسی ایک کو کلام کے اندر ابتدا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ان کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا کسی بھی حال میں غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جا سکتا. بہتر یہ ہے کہ ان کو آداب وغیرہ کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں اور السلام علیکم ہرگز نہ کہا جائے. اچھا، اگر کسی غیر مسلم نے مسلمان کو سلام کر دیا اور یہ کہا السلام علیکم بھائی، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے سلام کے الفاظ کیا ہیں. وہ السلام علیکم صاف صاف کہہ رہا ہے یا کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی مسلمانوں کو سلام کرتے تو السلام علیکم کہتے، السلام علیکم نہیں کہتے تھے بلکہ السلام علیکم کہتے تھے. یعنی تم مرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم بھی ان کو علیکم کہہ دو. تو یہ سلام نہیں کرتے تھے بلکہ یہ قسم کی بد دعا دیتے تھے. اگر وہ صاف صاف کہہ رہا ہے السلام علیکم تو ایسی صورت میں صرف علیکم یا علیک کہہ دینا چاہیے، اسی میں بہتری ہے. اور اگر وہ بہت زیادہ ہمارے سے تعلق رکھنے والا ہے اور ہمیں بھی اس کی ہدایت پر آنے کی امید ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے ہداک اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن وعلیکم السلام صاف صاف الفاظ میں نہیں کہہ سکتے. اور اگر کسی غیر مسلم نے آ کر مسلمان کو نمستے کہا تو کیا مسلمان اس کے جواب میں نمستے کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسی صورت میں ہرگز نمستے نہیں کہہ سکتا مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے مذہب کا شعار ہے اور ان کے مذہب کے شعار کو ایک مسلمان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی لیے ان کے نمستے کے جواب میں ہداک اللہ کہہ لے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا کوئی اور لفظ کہہ لینا چاہیے. اچھا، کوئی ایسا شخص ہے جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، بے دھرم ہے، جیسے دہریے وغیرہ ہیں، تو ان لوگوں کو سلام کرنا بھی مکروہ ہے. ایسے لوگوں کو سلام کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. اگر کسی تجارت کے اندر کئی پارٹنر ہوں، اس میں سے مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کسی غیر مسلم نے اپنے ایک مسلمان دوست کے ذریعے دوسرے مسلمان دوست کو سلام کہنے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ زید بھائی آپ جب جائیں عمر بھائی کے پاس تو ہماری طرف سے انہیں نمستے کہہ دینا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں اب زید کا کام یہ ہے وہ آ کر یہ نہ کہے کہ آپ کو فلاں نے نمستے کہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے. اب ایسا شخص چونکہ وہ سامنے نہیں ہے اسی لیے جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، اور اگر جواب دینا چاہے تو اس سے یہ کہہ دے کہ زید بھائی جب آپ کی ملاقات اس سے ہو تو اس کو کہہ دینا ہماری طرف سے بھی آداب عرض ہے. اگر مسلمان اور غیر مسلم سب ملے ہوئے ہوں، ملا جلا مجمع ہے، تو اب ایسی صورت میں سلام کرنا ہے، چونکہ مسلمان ہیں سامنے اور غیر مسلم بھی ہیں، اگر سلام کیا جائے گا تو چونکہ غیر مسلموں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
اس صورت میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ سلام کر لیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا جائے، لیکن اس کے اندر نیت صرف اور صرف مسلمانوں کی جائے، غیر مسلموں کی نیت نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے تو ان کے لیے یہ سلام کرنا تو جائز ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو چونکہ اس کے لیے یہ چیز ناجائز ہوگی، اس لیے اس میں نیت صرف اور صرف مسلمانوں کی جائے۔ ہم سلام کر رہے ہیں تو ہماری نیت، ہمارا سلام کرنا صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ یا پھر السلام علی من اتبع الہدی کہہ لیا جائے، یہ بھی مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں مسلمان چونکہ ہدایت پر عمل پیرا ہیں اور ہدایت پر اپنے آپ کو گامزن کیے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ ہدایت پر ہیں لہٰذا ان کو سلامتی ان کے لیے ہو جائے گی۔ اور چونکہ ایک کافر جو اگر اپنی زندگی کے اندر اسلام پر نہیں آئے گا یا اسلام قبول نہیں کرے گا، اللہ کی وحدانیت کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آخرت کو اپنی زندگی کے اندر اس کا یقین داخل نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ شخص ہدایت کا تابعدار نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو یہ سلام نہیں پہنچے گا۔ تو ایک سلام تو یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا جائے، اور اس سے صرف اور صرف مسلمانوں کو مراد لیا جائے، یا پھر السلام علی من اتبع الہدی بھی کہہ دیا جائے۔ دونوں چیزیں لکھی ہیں مظاہر حق کے اندر۔ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام کرتا ہے، اب وہ گیا کسی غیر مسلم کے پاس، جانے کے بعد اب اس سے چونکہ ملاقات کرنی ہے اور اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، دین کی دعوت دینی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ کیا اس کو السلام علیکم کہے یا کوئی اور لفظ کہے؟ تو ایسی صورت میں فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ چونکہ ابھی یہ اسلام پر آیا نہیں ہے، صرف اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس لیے ایسے شخص کو السلام علی من اتبع الہدی ہی کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ہدایت پر آ گیا تو اس کے لیے سلامتی ہوگی، اور اگر یہ ہدایت پر نہیں آیا تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو یہ دونوں نبی فرعون کے پاس گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے فرعون سے کہا تھا قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی۔ تو یہیں سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کو ہمیں دعوت دینی ہے اسلام کی، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو السلام علی من اتبع الہدی ہی کہہ دیا جائے، السلام علیکم نہ کہا جائے۔ اسی طریقے سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا تھا، تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر بھی السلام علی من اتبع الہدی کے جملے استعمال فرمائے تھے۔ جیسے ہم وہ خط آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کے ابتدائی الفاظ بخاری شریف کے یہ روایت ہے، اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ اس لیے اگر کسی غیر مسلم سے ہماری ملاقات ہو یا ہم اس کو دین کی دعوت دے رہے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو یہ الفاظ کہیں السلام علی من اتبع الہدی اور السلام علیکم نہ کہیں۔ اگر کسی غیر مسلم نے مسلمان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کر دیا یا اس کو سلام کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، تو کیا ایسی صورت میں اس کے لیے دعائیہ جملے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایسے جملے جس کا تعلق دنیا سے ہو تو ایسی دعائیں ان کو دی جا سکتی ہیں، اور جن کا تعلق آخرت سے ہے وہ دعائیں ان کو نہیں دی جا سکتی۔
جیسے ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم کو پانی پلایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی جملک اللہ۔ اسی طرح ایک یہودی نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کثر اللہ مالک وولدک واصح جسمک واطال عمرک۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں اور آپ کی اولاد میں کثرت دے اور تمہارے جسم کو صحیح سلامت رکھے اور تمہاری عمر میں اللہ رب العزت درازی عطا کرے۔ تو اس طرح کی دعائیں جن کا تعلق دنیا سے ہے تو اس طرح کی دعائیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ جیسا یہ کہا جا سکتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ کہا جا سکتا ہے اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اور ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے بچائے، لیکن یہ بات ان کو نہیں کہی جا سکتی اللہ آپ کی مغفرت کرے یا اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، آخرت کی منزلیں اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے۔ یہ باتیں ان کے لیے نہیں کہی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان باتوں کا تعلق صرف اور صرف مسلمانوں سے ہے، غیر مسلموں کے لیے یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کافر سلام کہلوائے تو ایسی صورت میں جواب کس طرح دینا چاہیے؟ جس طرح اگر کسی کافر نے کسی غیر مسلم کے ذریعے سے سلام بھجوایا اور یہ کہا کہ بھائی آپ جا کر میرا سلام ان سے کہہ دو، تو ایسی صورت میں کیسے الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ چونکہ سلام لانے والا مسلمان ہے اور جو سلام بھجوا رہا ہے وہ کافر ہے، تو ایسی صورت میں کافر نے یہ کہا السلام علیکم، میرا یہ سلام آپ فلاں مسلمان بھائی تک جا کر پہنچا دو، اور جو پہنچا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ چونکہ پہنچانے والا مسلمان ہے تو اس کو یہ کہے وعلیکم السلام وہداہ اللہ الاسلام، اللہ آپ کے اوپر سلامتی نازل فرمائے، اور جس نے ہمارے لیے سلام بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح سلام کرنے کے بعد غیر مسلمین کے طرز پر ان کے ساتھ مصافحہ یا ان کا استقبال وغیرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے یہ بات کہ اسلام کے طرز کے علاوہ کسی اور طرز پر استقبال نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ جھنڈے ہلا کر استقبال کیا جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی بات، کسی بھی قسم کے کسی بھی غیر اسلامی طرز پر کسی کا استقبال یا کسی سے والہانہ ملاقات نہ کی جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اگر مسلمان سے ملاقات کریں تو ان کو لفظ سلام کے ذریعے ملاقات کریں، اور اگر کسی ہماری غیر مسلم سے ملاقات ہو جائے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ان سے بالکل کٹ جاؤ، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے ان سے دوستانہ تعلق رکھو اور ان کو دین کی دعوت دو، انہیں جہنم کے راستے سے بچا کر جنت والے راستے پر لانے کی تم بھی فکر کرو۔ لیکن اسلامی حدود میں رہ کر شریعت سے ہٹ کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اگر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو تو ان کو السلام علیکم کہنا جائز نہیں ہے، آداب کہہ لیا جائے، سلام کہہ لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے ادبی جملے ان کے لیے استعمال کر لیے جائیں۔ ہمارے مذہب کی چیزیں یا ہماری تہذیب کی چیزوں کو ان کے ساتھ، ہماری تہذیب کی چیزوں میں ان کو شامل نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔